میں پولیٹیکل تو ہوں نہیں، نہ کبھی میرا پالیٹکس میں ایسے آنے کا شوق تھا، کیونکہ پالیٹکس کی جو زندگی ہے وہ لیڈیز کو کیا لیڈیز کو عادت نہیں ہے غصے کی؟ نہیں ہمیں نہیں سکتا آپ کو کچھ کہے کوئی. اچھا وی ڈونٹ لائک دیٹ. کوئی حکمران ایسا کام نہیں کر سکتا. جو دعائیں یہ سمیٹ رہی ہیں وہ شاید کسی کے حصے میں نہیں آ سکتی. بچپن سے ان کے پیچھے بھاگ رہی ہوں میں. نہیں مطلب ایسے نہیں، اب پریشانی سے نہ دیکھیں. اسکول میں تھی تو آ گئے ہمارے اسکول. ہمارے تو لڑکیوں کے حال برے، کہہ رہے ہیں بھائی اتنے ٹکٹ بیچو گے یہ ملے گا، اتنا ٹکٹ بیچو گے سرٹیفکیٹ یہ، اور اتنے ٹکٹ بیچو گے تو میرے ساتھ ڈنر. کتنا بھاگی ہوں میں پنڈی میں، گھر گھر ٹکٹ لے لو لیکن ڈنر نہیں ہو سکا. اور سب سے بڑی اچھی بات ہے کیونکہ سچ اے گڈ کاز دا ہاسپٹل، شوکت خانم ہاسپٹل. تو بڑا افسوس ہوا جی آپ نے اتنی ٹف کنڈیشن کیوں رکھی تھی. شکریہ نادیہ. آپ نے کہا کہ آپ اسکول میں تھیں جب میں وہ ہاسپٹل بنا رہا تھا. ابھی میں دبئی میں تھا تو ایک سفید داڑھی، اتنی بڑی داڑھی ایک صاحب وہ آئے تو کہتے عمران صاحب میرے پاس، سب کے سامنے مجھے کہتے عمران صاحب جب میں اسکول میں ہوتا تھا نا تو میں آپ کو کرکٹ کھیلتے دیکھتا. تو میں نے اس کو میں نے کہا نہیں کے جی میں ہوں گے آپ، اسکول میں نہیں آپ ہوں گے، بالکل پرائمری میں ہوں گے. تو آخر آپ تو ینگ ہیں. نہیں جی پونم ڈھلون نے کہا ہے کہ میری اور اس کی عمر میں کوئی فرق نہیں ہے. کس کی عمر میں؟ پونم نہیں، ایکٹریس جو ہے. اس کی اور کس کی عمر؟ میری عمر میں. کہہ رہی ہیں آپ کے میری عمر میں فرق ہی کیا، تب سے میں عمر کا کوئی نو ایشوز. ہاں وہ ایج کا ایک بڑی سمپل چیز ہے. If you don't mind, it doesn't matter. بالکل کچھ نہیں ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیں ماشاءاللہ آپ یو سو ویل مینٹینڈ. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں ایسا کوئی، بلکہ دنیا میں بھی کوئی ایسا ماڈل نہیں ہے جیسے ماشاءاللہ the way you've maintained yourself, the way you look. کیا کرتے ہیں آپ فٹنس مطلب کے لیے اپنا سب خیال کرتے ہیں؟ Are you conscious؟ آپ کہتی ہیں چلیں بڑا I take that as a compliment. میری قوم کی آواز ہے میں نے کمپلیمنٹ اس کے لیا. کوئی خاص چیز نہیں کرتا. کچھ بھی نہیں. یہ سمپل یہ ہے کہ انسان ایکسرسائز کرے ریگولرلی بس، اور اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. ظہیر عباس میرے شو پہ آئے تھے، بتایا تھے کہ آپ جیسے ایکسرسائز کرتے تھے فنیٹکس کی طرح، ایسے کوئی ایکسرسائز کرتا نہیں تھا ٹیم میں. وہ اس لیے کہ میں ایک فاسٹ آل راؤنڈر تھا، تو ایز اے بیٹسمین بھی ایک فٹ ہونا پڑتا تھا، ایز اے بولر بھی تو دگنی باقیوں سے زیادہ فٹ ہونا پڑتا تھا. لیکن بہرحال دنیا کا اللہ نے جب سے انسان کو بنایا ہے اس کا بڑا سمپل ہے کہ اگر آپ نے صحت مند رہنا ہے آپ کو ایکسرسائز کرنی پڑے. کیا بات ہے. یہ تو میں نے جی ڈائریکٹ جو گھریلو باتیں تھی وہ تھوڑی سی ہو گئی. اب ذرا اور سیریس باتوں کی طرف آتے ہیں. مجھے بتائیں ماشاءاللہ ہاسپٹل اتنا اچھا چل رہا، آپ اتنا کام کر رہے، کرکٹ میں بھی انوالو، یہ پالیٹکس کیسے آگے بیچ میں؟ نادیہ اصل میں میں پولیٹیکل تو ہوں نہیں، نہ کبھی میرا پالیٹکس میں ایسے آنے کا شوق تھا، کیونکہ پالیٹکس کی جو زندگی ہے وہ جس طرح کی زندگی میں گزارتا تھا اس سے بالکل مختلف ہے. یعنی کہ پالیٹکس ایک ایسا کام ہے جس میں آپ کو پبلک رہنا پڑتا ہے. میں ایک پرائیویٹ قسم کا انسان ہوں. وہی نا، اس لیے تو حیرت ہوئی ہمیں زیادہ. ہاں لیکن اگر آپ معاشرے میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو پالیٹکس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. یعنی کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے معاشرے میں ناانصافی ہے، معاشرہ ٹھیک نہیں چل رہا، اس کو ریفارم کی ضرورت ہے، یہاں ہر قسم کی سوشیو اکنامک اصلاحات کی ضرورت ہے، تو وہ سوائے پالیٹکس کے آپ کبھی بھی معاشرے میں تبدیلی نہیں لا سکتے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. بڑے دنیا نے مجھے کہا کہ آپ اتنا سوشل ورک کر رہے تھے، اچھا کام کر رہے تھے، آپ کو اسی طرح ہی چلنا چاہیے تھا. لیکن کبھی بھی سوشل ورک سے ایک معاشرے میں تبدیلی نہیں آئی. اور مولانا عیدی کی بڑی اچھی مثال ہے کہ انہوں نے اتنا زبردست کام کیا کراچی میں، لیکن وہ سوشل ورک سے کبھی کراچی کو نہیں بدل سکتے اور یا پاکستان کو نہیں بدل سکتے. تبدیلی صرف آتی ہے پالیٹکس سے. You think so. تو ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ جتنے عرصے سے آپ آئیں پالیٹکس میں، ابھی کوئی تبدیلی آپ لا پائیں؟ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ دو قسم کی پالیٹکس ہیں. ایک تو پالیٹکس ہے جو پاور پالیٹکس ہے کہ وہ صرف پالیٹکس میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی طرح پاور میں آ جائیں، لوٹا ہو جائیں، ضمیر بیچ دیں، کسی نہ کسی طرح کرسی پہ آ جائیں. دوسری پالیٹکس ہے جو ایک مشن کی پالیٹکس ہے، جو قائد اعظم محمد علی جناح کی تھی کہ 1907 میں پالیٹکس میں آئے اور 40 سال کے بعد کامیاب ہوئے اپنی مشن میں. یا مہاتر محمد جو میں سمجھتا ہوں میرے رول ماڈل ہیں. مہاتر محمد 64 میں پالیٹکس میں آئے، 81 میں کامیاب ہوئے. تو یہ ایک مشن کے اندر اور پاور پالیٹکس میں بڑا فرق ہے.
تو آپ کہتے ہیں کہ میں اب مجھے 11 سال ہونے والے ہیں پالیٹکس میں، کیا فرق پڑا؟ فرق صرف یہ پاکستان میں پڑا کہ ایک شروع میں آئے تو کرپشن ایک ایشو بن گیا، پہلے تو کرپشن کی کوئی بات نہیں کرتا تھا، اور اب جو میں اصل ہم پالیٹکس میں کہتے ہیں کہ انصاف کی سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور انصاف آتا ہے آزاد عدالتوں سے۔ آج یہ سارے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز یہ ایکسیپٹ کر بیٹھی ہیں کہ اس ملک کی عدلیہ آزاد ہونی چاہیے۔ تو ضروری نہیں کہ آپ پاور میں آئیں، ویسے بھی اگر آپ کی کریڈیبل آواز ہو تو آپ ایک فرق ڈال دیتے ہیں۔ آپ کے خیال میں یوتھ وغیرہ کو پالیٹکس میں بانا چاہیے؟ میں بھی شو پہ بولتی ہوں ویسے، لیکن پتہ ہے میرا دل خراب ہوتا ہے، بڑی سی لیڈیز کا دل خراب ہوتا ہے جب یہ پالیٹیشنز آپ سے غصے میں بات کرتے ہیں۔ وی ڈونٹ لائک دیٹ، بڑی گرما گرمی ہو جاتی ہے۔ لیڈیز کو کیا لیڈیز کو عادت نہیں ہے غصے کی؟ نہیں ہمیں نہیں سکتا آپ کو کچھ کہے کوئی۔ اچھا، وی ڈونٹ لائک دیٹ۔ ان سے کہیں گے جی مطلب نہ کہا کریں، کہیں لیڈیز آپ پہلے دوسرے کمرے میں جائے تو ہم عمران خان سے غصہ کریں۔ نہیں، لیکن آپ کی بات یہ ویسے نادیہ بالکل ٹھیک ہے، سب کو پالیٹکس میں شرکت کرنی چاہیے، لیکن اب پالیٹکس انسان ہے اور پولیٹیکل ہے، یعنی کہ اگر آپ کمیونٹی کانشنس ہے تو آپ کو پولیٹیکل ہونا پڑے گا۔ وہ تو خود غرض انسان ہے جو پولیٹیکل نہیں ہے، کہ میں اگر میں اپنا سوچوں آج مجھے کیا پالیٹکس کی ضرورت ہے؟ مجھے اللہ نے سب کچھ دیا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بڑی آسان زندگی ہے میری، اللہ ایک مقام دے چکا ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے پالیٹکس کی۔ تو اگر آپ اپنا خود غرض ہوں تو آپ کو واقعی پالیٹکس کی، اگر آپ کی زندگی ٹھیک ہے آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ کو اگر ایک کمیونٹی کا ممبر بننا ہے، ایک کمیونٹی کا آپ حصہ ہیں اور آپ کو فکر ہے کہ باقی یہ ملک کو، یعنی کہ ہم نے معاشرے کو بہتر کیسے کرنا۔ مثلا ایک چیز دیکھیں یہاں کہ یہاں جو انوائرمنٹ ہے ہماری، یہ جو آلودگی ہے، یہ پانی کے اندر کنٹیمنیشن، درخت کاٹے جا رہے ہیں، ہمارے جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے ہم بربادی کر رہے ہیں اس ملک میں، ہوا کو پوائزن کر رہے ہیں، پانی کو پوائزن کر رہے ہیں۔ تو یہ کیسے ٹھیک کرنا ہے؟ اگر ہم یہ پولیٹیکل ہوں گے تو ٹھیک کریں گے۔ یعنی کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کی زندگی بہتر کرنی ہے آگے، آپ اگر سمجھتے ہیں یہ لا قانونیت ہے، امیر امیر ہو رہا ہے، غریب غریب ہو رہا ہے، یہ کیسے ٹھیک کرنا ہے؟ یہ گھر بیٹھے تو نہیں ہوگا، یہ پولیٹیکل ہوگی پبلک تو ٹھیک ہوگا نا۔ میں خود یہاں کے کچھ بازار دیکھتی ہوں، میں نے کہا اتنی ٹریفک ہو گئی ہے، جہاں ہم لوگ 5 منٹ میں گزر جاتے تھے، کل میں 1 گھنٹہ پھنسی رہی ٹریفک میں، گھر کے پاس مطلب اتنا رش، میں نے کہا لگتا ہے پھٹ جائے گا پنڈی، کہاں جائیں گے لوگ، کہاں ٹریفک اینڈ اٹس اونلی گوئنگ ٹو گرو، اور اس کے کیا الٹرنیٹیو ہے؟ مسائل ہوتے ہیں۔ اچھا، حاجرہ سے ہم بات کرتے ہیں جو کہ آپ کے ہاسپٹل میں ہوتی ہیں، پیشنٹ ہیں میں خیال، اور وہاں سے ٹریٹمنٹ کراتی رہی ہیں۔ حاجرہ السلام علیکم، اسلام آباد سے۔ لائن ڈراپ ہوگی، اتنی دیر سے وہ ہولڈ کر رہی تھی حاجرہ، کوئی بات نہیں، تمہیں تو ہم فون کر لیتے ہیں، وی نوٹڈ یور نمبر، تو آ گئی ہیں حاجرہ جی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں حاجرہ؟ ہاں جی، شکر اللہ کا۔ نادیہ آپ سناؤ؟ آئی ایم فائن، تھینک یو۔ کیا بات کرنا چاہیں گے؟ آپ بتا رہی تھی اپنی کوئی۔ ہاں جی نادیہ، میں پہلے تو عمران بھائی کو بہت بہت مبارک دینا چاہوں گی، جو کام انہوں نے کیا ہے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنا کے، اور دوسرا یہ نادیہ کہ میرا کام نہیں ہو رہا تم پتہ نہیں کیسے اتنے آرام سے بیٹھی ہو۔ نہیں، میرا بھی آکسیجن ماسک ہے سائڈ پہ پڑا ہے، ابھی تھوڑی دیر بعد میرا بن پہ کیمرہ جاتا ہے نا، میں سانسوں لے کے نا سائڈ پہ کر دیتی ہوں۔ نادیہ میری مدر کو بریسٹ کینسر ہے، اچھا، تو ان کا جو ٹریٹمنٹ ہے سارا وہ شوکت خانم سے ہو اچھا، رہا ہے۔ مدر کا آپ کی جی۔ لیکن تم یہ دیکھو کہ خدا نخواستہ اگر یہ ہاسپٹل نہ ہوتا تو جس اذیت سے ہم گزر رہے ہیں ہم کہاں جاتے؟ بالکل صحیح۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گی ان کو کہ جو کام انہوں نے کیا ہے، ہمارا گزرا ہوا، موجودہ اور آنے والا کوئی حکمران ایسا کام نہیں کر سکتا۔ جو دعائیں یہ سمیٹ رہے ہیں وہ شاید کسی کے حصے میں نہیں آ سکتی۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ تو میں ان کو صرف دیکھیں، ابھی تعریفوں کے فون تو بہت آئیں گے ان کو، آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں، بہت اچھا کرکٹ کھیلتے ہیں، یہ وہ، لیکن جو دل سے دعائیں نکل رہی ہیں وہ شاید میں ہوں۔ ماشاءاللہ۔ تو تم میری مدر کے لیے دعا کرنا، اور ان کو میری طرف سے بہت بہت جو ہے وہ میری جو فیلنگز ہیں بتا دو ان کو کہ وہ بہت کروڑوں دعائیں سمیٹ رہے ہیں۔ جی، تھینک یو سو مچ۔ اب وہ لگ بھی رہی ہیں دعائیں ماشاءاللہ، اس لیے اتنا سفر آپ نے ایسے طے کیا، پالیٹکس کا اذہان ہے۔ لیکن یہ جو ہاسپٹل ہے، میں صرف اس کا، آپ تو اسکول میں تھی جب میں چندہ اکٹھا کرنے آیا تھا، لیکن ڈنر نہیں ہو سکا نہ، وہ بیٹ ملا سائن، یہ بھی بڑے مسئلے، سرٹیفکیٹ ہی ملا۔ لیکن یہ ایک ہاسپٹل کی مجھے جو سب سے زیادہ اس میں فخر وہ یہ ہے کہ اس میں پاکستانیوں نے کنٹریبیوٹ کیا۔ عموماً آپ بڑے پروجیکٹس دیکھتے ہیں پاکستان میں تو فورن ایڈ، باہر سے پیسہ قرضہ لے کے، یہ ایک ایسا پروجیکٹ تھا کہ سارے پاکستانیوں نے شرکت کی اس میں،
بچوں نے سب سے بڑا, آپ جب بچی تھی تو کتنے میں نے ٹکٹ بیچے تھے, آپ نے ٹکٹ بیچے, تو اس کے اندر ایک پاکستانیوں کی انوالومنٹ تھی, انہوں نے بنایا. اور یہ دوسری چیز اس کی ہاسپٹل کی سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستانی چلا رہے ہیں, یعنی کہ ہر سال یہ دنیا کے اندر واحد پرائیویٹ کینسر ہاسپٹل ہے جدھر 70% مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہے, اور ہر سال جو خسارہ ہے 70% کینسر کے مریضوں کا مفت علاج کرنے کا خسارہ 70 کروڑ روپیہ ہے, وہ یہی لوگ پورا کرتے ہیں, یہی پاکستانی, یہی آپ جو دیکھتے ہیں. ہم جب پاکستان کو, مجھے بڑی یہ بھی ہوتا ہے, بڑا برا بھلا کہتے ہیں کہ جی کچھ نہیں ہے, یہ نہیں, بڑی بری پبلسٹی ملتی ہے, لیکن کوئی یہ چیز نہیں جانتا کہ جتنی جنراسٹی ہے, جتنے کھلے دل کے لوگ ہیں, جتنی یہ خیرات دیتے ہیں, جتنا چیریٹی کو دیتے ہیں, شاید ہی دنیا میں دیتا ہو. تو یہ شوکت خانم آپ کے سامنے ایک مثال ہے. ویری ٹرو. اور مجھے کسی پولیٹیشین کا نام نہیں ذہن میں آتا کہ جس نے مطلب بہت کچھ اچیو کیا ہوگا ادھر ادھر, لیکن یہ کہ عوام کے لیے کوئی ایسا بڑا پروجیکٹ کبھی کیا ہو. وعدے بہت ہوتے ہیں لیکن سڑکیں یا نالیاں ٹھیک کر دینا, اس کے علاوہ مطلب بڑے کم کام ہوتے ہیں جو ہم نے دیکھی ہوں. اور یہ تو ماشاءاللہ ایک ایسا آپ نے ایک پاکستان کو گفٹ دیا ہے جو کہ مطلب سالوں سے چل رہا ہے اور سالوں چلتا رہے گا انشاءاللہ آگے بھی. اور انشاءاللہ دوسرا کینسر ہاسپٹل کراچی میں شروع کر رہے ہیں. واو, دیٹس سو نائس. اور میرا ایک اور بڑا پروجیکٹ ہے جو اس مہینے کی اینڈ میں یا مئی میں ہم کھولیں گے, وہ ہے ایک ٹیکنیکل کالج میاں والی میں بنا رہا ہوں, وہ کھلے گا ابھی, لیکن وہ پنجاب کی 5 سب سے پسماندہ ڈسٹرکٹس ہیں ان کے کانفلنس پہ بن رہا ہے. تو اس کا آئیڈیا یہ ہے کہ جو غریب ہمارے جو دیہات میں جو نوجوان ہیں, جو بے روزگار ہیں, ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں. اور اس کی میں نے افیلیشن کیا بریڈفورڈ یونیورسٹی سے, جس کا میں چانسلر ہوں. تو بریڈفورڈ یونیورسٹی کے ڈپلوماز ادھر دیے جائیں گے, ٹیکنیکل ڈپلوماز. اس سے یہ ہوگا کہ یہ ایک سال پڑھ کے نوجوانوں کو نوکریاں ملیں گی اور اچھی پیسے بنائیں گے. آپ کو اچھا نہیں لگ رہا آج کوئی آپ سے بحث نہیں کر رہا ہے یہاں فضول میں؟ نہیں جی, وہ جو آپ نے اس جلسے میں بات کی تھی اس کا کیا ہوا, یہ جو آپ نے پہلے وہ ہوا تھا اور وہ یہ, کوئی ایسی بات نہیں کر رہا. کتنا اچھا لگ رہا ہے نا آپ کو. آیا کریں آپ شو پہ, مہینے میں ایک دفعہ آ جائے کریں آپ جلدی صبح اٹھ کے نا شو پہ. عمران خان کے ساتھ شو چل رہا ہے, نادر خان شو. صبح بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد مزید گپ شپ کی واچنگ. گڈ مارننگ, جیو مزے سے.